اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اتحاد امت اسپیشل کے حوالے سے آپ کا میزبان مظفر حجاز ایک اور مہمان کے ساتھ، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی جامع شخصیت، بہت ساری تنظیمات اور بہت سارے اداروں سے وابستہ امیر حمزہ صاحب، تحریک حرمت رسول کے چیئرمین، ایڈیٹر جرار اور جماعت الدعوہ کے جامع الدعوۃ الاسلامیہ کے مدارس کے سیکریٹری جنرل۔ اتنی ساری ان کے اندر خصوصیات اور اتنے سارے، لیکن ہم اس وقت بات کریں گے بنیادی طور پر اتحاد امت کے۔ امیر حمزہ صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ جی۔ اتحاد امت کی عالمی کانفرنس، اس میں ہم لوگ یہاں موجود، اور آپ اسی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے احباب کو دعوت دی۔ یہ اتحاد امت کا جو یہ کام ہے اس ملک میں، جہاں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث اور پھر اور بھی کچھ نہ کچھ مکاتب فکر نہیں تو کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے؟ مشکل کام ضرور ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ ہو نہ سکے، یعنی ناممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ کام کر کے دیکھا ہے۔ تحریک حرمت رسول کے پلیٹ فارم پر بھی ہم نے کیا ہے جی۔ اس سے پہلے محترم قاضی حسین احمد صاحب مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر بھی کر چکے ہیں، دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم پر بھی ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جی۔ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قوم جو ہے وہ اتفاق چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے، افتراق اور انشقاق کو قوم پسند نہیں کرتی۔ آپ یقین جانیں کہ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تو لوگوں کا بڑا اشتیاق ہے، بہت شوق ہے۔ 10 ہزار کا اجتماع ہے، 50 ہزار کا ہے۔ تحریک حرمت رسول کے جلسے، جماعت الدعوہ کے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں، اور اسی طرح جب تحریک حرمت رسول کے اندر یہ سارے مسالک مل کر ہم یہ چلے تو بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ تو قوم جو ہے وہ اتحاد چاہتی ہے جی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی قوم تو اتحاد چاہتی ہے، لیکن جو انتشار پسند قوتیں ہیں وہ بھی تو قوم کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، انتشار پسند قوتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں وہ بھی ایکٹیو ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ہیں امریکہ، انڈیا، خاص طور پر اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر قتل اور خون ریزی کیا جائے، اور یہ قتل اور خون ریزی مذہبی بنیاد پر بھی کیا جائے، اور پھر اس کو علاقائیت کی بنیاد پر بھی کیا جائے۔ آپ دیکھیں علاقائیت اور رنگ نسل کی بنیاد پر کراچی میں، اسی طرح بلوچستان میں یہ کام جاری ہے، اور اسی طرح مذہب کے نام پر یہ گلگت میں، بلتستان میں، باقی کئی علاقوں میں جاری ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، یہ محدود لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، خاص ان کا ایجنڈا ہے۔ اگر یہ پبلک کے اندر ہو، اگر عوام کے اندر ہو، پھر میں اپنی وہی بات دہراؤں گا، اگر وہاں ہو تو یہ گلی گلی، محلہ محلہ لڑائی ہو۔ جی، یہ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ محلہ محلہ، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، سارے جناب اکٹھے رہ رہے ہیں اور محبت اور پیار سے رہ رہے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی پرابلم میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ لڑائی مصنوعی ہے یا حقیقی، تو آپ نے اس کو بالکل بہت واضح جواب دے دیا، اس لیے کہ ایک ہی گلی میں یہ مصنوعی ہر لڑائی مسلک ہے۔ کے لوگ موجود ہیں، بازاروں میں موجود ہیں، شیعہ سے سنی خرید رہا ہے، سنی سے شیعہ خرید رہا ہے، اور لوگوں سے خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، ایک اخبار کے ایڈیٹر ہیں، میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ نفرتوں کو کم کرے، وہ پھیلانے والا کام کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ تو میڈیا کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا، خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے، شاید آپ کے لیے بھی یہ بات نہیں ہو۔ دیکھیں اسلام کے جو اصول ہیں، اور سعودیہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب جرم ہوتا ہے نا جی، تو اس مجرم کو اور جرم کو پھیلایا نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں فوراً بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو جاتی ہے، یہ جرم ہو گیا، یہ مجرم ہے، معاشرے کے اندر ہراسمنٹ۔ اچھا، روزانہ یہ بریکنگ نیوز، کئی یہ جرم ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ دور اچھا، دراز کے اس علاقوں کی میں جو سزا ہے، مجرم کی جو سزا ہے، وہ معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اب کرائمز نہ پھیلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات یہ ہے کہ جب کرائم ہو، جرم ہو، تو اس کو پھیلایا نہ جائے تاکہ معاشرے کے اندر ہراسمنٹ پیدا نہ ہو۔ اس کا باقاعدہ ٹرائل ہو، ٹرائل ہونے کے بعد مجرم کا تعین ہو جائے، اور اس کے بعد میدان کے اندر اسے کھلے عام، سرے عام اس کو سزا دی جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ بھی اس نے فلاں دن فلاں جرم کیا تھا، اس کی یہ سزا مل گئی، معاشرے کے اندر سکون بھی ہوگا اور اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جرم کرنے والوں کے لیے جرم کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ ہوگی، معاشرہ پیسفل ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو
سیکٹیرینزم کے اندر جو یہ کرتے ہیں، اور دیگر دہشت گردی ہے علاقائیت کے نام پر، اور پھر ڈاکے چوریاں ہیں، ہاں جی، کہیں گڈ گورننس آپ کو نظر نہیں آتی. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جناب یہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ چیز ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ڈاکے بھی ختم ہو جائیں، اور یہ مذہبی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے، اور یہ جناب دوسرا یہ جو علاقائیت کے نام پر دہشت گردی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. میں نے جی یہاں پر نا یہاں پر جو افتتاحی گفتگو آج میری تھی ملی یکجہتی کونسل کے اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر، بین الاقوامی کانفرنس کے اندر، میں نے جی یہاں پر 3 تجویزیں پیش کی ہیں. میں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 چیزیں عام طور پر یہ مساجد کے اندر یہ چلتی ہیں، آپ ان پر آپ غور کر لیں. ایک تو کسی کو، کیونکہ یہاں تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، اسکالرز موجود ہیں، ایک تو کسی کو کافر نہ کہا جائے، ایک کسی کو مشرک نہ کہا جائے، اور ایک کسی کو گستاخ رسول نہ کہا جائے. یہ 3 چیزیں کسی مسلمان کے بارے میں ان 3 الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، معاشرے کے اندر بڑا فرق پڑ جائے گا. لیکن میں کہوں گا کہ ابھی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اور اس طرح کے بہت سارے پروگرام ہیں، ان پروگراموں کے اتنے فوائد ہیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ نیچے جب گراس روٹ لیول تک یہ بات جاتی ہے، پبلک تک جاتی ہے، عوام تک جاتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار اوپر سے یہ بڑے بڑے اسکالرز، یہ بڑے بڑے علماء، یہ بڑے بڑے مشائخ، یہ تو سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے تقریریں کرتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں پیتے ہیں، نیچے تک پھر اس کا بڑا اثر جاتا ہے. اس لیے اس کے بڑے فوائد ہیں. اچھا، آپ کی شخصیت میں ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جامعہ دعوہ الاسلامیہ کے جو مدارس ہیں ان کے نظام کے آپ سیکریٹری بھی ہیں. تو ہم دینی مدارس کے جتنے بھی وفاق ہیں ان کے ذمہ داران سے بھی بات کر رہے ہیں. دینی مدارس ایک ایسا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ ایک طرف میڈیا اور حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت نفرت پھیلاتے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں فرقہ واریت. لگتا ہے کہ یہ مطلب دینی مدارس نہیں ہیں، کوئی دہشت گردی کے اڈے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا وہاں آپ لوگ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ مدارس کے بارے میں آج تک جتنا بھی پراپیگنڈا ہوا ہے، مدارس کے اندر ایسی کوئی بات آج تک یہ دلائل کے ساتھ، پروفز کے ساتھ، ود ایویڈنسز، یہ کوئی بات بھی پیش نہیں کر سکے. اور جہاں تک میں سب مدارس کا ڈیفینس کر رہا ہوں، کسی اپنے سسٹم کا نہیں. باقی جہاں تک یہ جماعت الدعوہ کے مدارس کا معاملہ ہے، آپ یقین جانیں کہ ہمارے مدارس کے اندر، باقی مدارس کے اندر بھی، اور اپنی بات میں میں کرتا ہوں کہ آج تک کوئی ایک کیس بھی نہیں لا سکا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ بات کہتے ہیں آئیں کسی مدرسے کا کیس لائیں، آئیں جو میرا جامعہ اسلامیہ کا یہ جس کا سینٹر اپنا مرید کے میں ہے، اس کے تحت تقریباً 150-200 کے قریب مدارس ہیں. کسی مدرسہ جو ہے، میں نے 150-200 ایگزیکٹ فگر اس لیے نہیں بولا کہ کئی ایک بڑے اچھے مدارس ہیں، کہیں صرف حفظ ہوتا ہے اور کہیں مطلب اس سے ذرا نیچے تعلیم تو بہرحال تعلیم کے بارے وہ جاری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کسی ایک مدرسے کے بارے میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پیش کرے کہ پاکستان کے اندر کسی دہشت گردی کے اندر وہ ملوث ہو. یہ بڑے پیسفل ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی جو تربیت دیتے ہیں، دیکھنا کتاب و سنت کی تربیت اور تعلیم کیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. اور اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ساری حدیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھیں باقی معاشروں کے اندر مائنورٹی کا لفظ ہے، یعنی وہ اقلیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی تاثر نہیں ابھرتا کہ جی یہ یعنی تعداد میں یہ کم ہے. لیکن دیکھیں اسلام کے اندر لفظ کیا ہے؟ وہ ذمی کا ہے. ذمی کا مطلب یہ ہے کہ ذمی کی جان، مال، اولاد، اس کی ہر شے، اس کی حفاظت کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے، مسلمان ہیں. لہذا پاکستان اور اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ احادیث ہیں، ہم مدارس کے اندر یہی پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور فرمایا قیامت کے دن اس کا وکیل بن کر کیس میں اللہ کے دربار میں لڑوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر خنجروں کا وار کیا گیا، آخری لمحات تھے، تو آپ کو یہ احساس ہوا
کہ چونکہ میرے ساتھ اتنی مسلمانوں کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، اس کی بنیاد پر چونکہ ایک ذمی نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اب میں شہید ہوتا ہوں تو کہیں ذمیوں کی شامت نہ آ جائے۔ آپ دیکھیں یہاں آج کا جو ڈیموکریٹک ورلڈ ہے، آج جس کو کہتے ہیں کہ جناب بڑی روشن خیال دنیا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اندرا گاندھی مرتی ہے، اس کو 2 سکھ مارتے ہیں، اور ہزاروں سکھ ایک رات کے اندر مر جاتے ہیں، اور ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ٹائر جلا کر ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، سکھ مار گیا، اور بچے کا، عورت کا، کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ ہاں جی، آپ واگا بارڈر پر جائیں، کسی جگہ پر وہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری، اس کے اندر یہ صورتحال ہے آج روشن خیالی کے دور میں۔ اسی طرح اور بھی کئی ملکوں کی میں مثالیں دے سکتا ہوں، میں بات لمبی نہیں کرتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خبردار، میں تمہیں اوصیکم بذمۃ نبیکم، میں تمہارے نبی کا ذمہ آج تمہیں یاد دلاتا ہوں، خبردار کسی جو بھی ذمی ہے اس کا کوئی بال بھی بکا نہیں ہونا چاہیے، اور کسی ذمی کا بال بھی بکا نہیں ہوا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کی ہم تعلیم دیتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر، اور چونکہ ہم یہ ایجوکیشن دیتے ہیں، اسی وجہ سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آئے میرے سامنے کوئی ایک بات لائے۔ دینی مدارس کے تو حوالے سے آپ نے چیلنج بھی کر دیا، جی 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 لیکن خود کش حملے ہو رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں، جی جی فوج کے ان کے ہیڈ کوارٹرز پر۔ یہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دینی طبقہ اور دینی مزاج کے لوگ، اور جنت کی خوشبو ان کو سنگھائی جاتی ہے، یا ان کو ہپناٹائز کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے الزامات آتے ہیں۔ بعض جگہ تو انٹرویو چل رہے ہیں بغیر تصویر کے کہ جی میں نے یوں کیا، میں نے خود کش حملے کی تربیت حاصل کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ ہماری حکومتوں کا یہ لوگ جو ہیں، یہ ہمارے عام معاشرے سے بھی ہیں، کوئی مدرسے سے بھی ہو جاتا ہے، یہ اسکول سے بھی ہیں، یہ یونیورسٹیز سے بھی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ہے کون؟ اور پھر اس کے اندر میں آپ کو بتلاؤں، پاکستان کے معاشرے سے بھی یہ لوگ مل جائیں گے۔ اس کے اندر جو ڈرون حملے ہوتے ہیں، ڈرون جو ہوتے ہیں، اب ایک شخص ہے اس کا پورا گھرانہ ہی مٹ گیا، تو وہ بھی اس طرف کھڑا ہو گیا، اور اس قسم کے انٹرویوز آئے ہیں، انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں کہ میرے گھرانے کا کوئی فرد ہی نہیں بچا، اس لیے میں سامنے آ گیا۔ اچھا، اب ان لوگوں کے پیچھے کون ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے جناب بلیک واٹر ہے، ان لوگوں کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی ہے، ان لوگوں کے پیچھے امریکہ کی CIA ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایکسیس دیا، اپنی ISI کو وہاں سے نکال لیا، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو نکال لیا، اور ان کی ایجنسیز کو وہاں ایکسیس دے دیا، رسائی دے دی۔ اب ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، وہ جناب اپنے کے ایجنٹ بھی لائے اور ایسے لوگ بھی لائے۔ میں مکمل صفائی نہیں دیتا، پاکستان سے بھی انہوں نے لوگوں کو برین واش کیا، وہ بھی لے گئے، اور ایسے لوگ بھی پکڑے گئے سوات کے اندر، باقی فاٹا کے علاقوں میں، کہ جب ان کو دیکھا گیا تو وہ ہندو تھے، ان کے خطرے نہیں ہوئے تھے، یعنی باقاعدہ ان کو مسلمان بنا کر، مجاہد بنا کر، ان کے بال رکھ کر، ان کی داڑیاں رکھ کر اس انداز سے لائے، وہ پکڑے گئے۔ اچھا، حلیہ مسلمانوں والا بنایا۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہیں ان کو پھر افغانستان کے اندر ان کو باقاعدہ کمین گاہیں بنا کر دیں، تو وہ انہوں نے بنا کر دیں۔ ابھی یہ آپ تازہ حالات دیکھ لیں، ملالہ پر حملہ کس نے کیا؟ ہماری پاکستان گورنمنٹ نے ثبوت پیش کیا۔ ملالہ پر حملہ ہوا تو سارا نزلہ اہل دین پر گر گیا، داڑھی والوں پر گر گیا، مسلمانوں پر گر گیا، مجاہدین پر گر گیا۔ نکلا کیا کہ وہاں جناب کنڑ اور نورستان یہ 2 صوبے ہیں، کہاں ہیں؟ یہ تو افغانستان میں ہیں۔ اچھا، مولوی فضل اللہ وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ بھی اسی کنڑ یا نورستان میں بیٹھا ہے۔ اچھا، جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس کی یہ رپورٹ ہے، اس نے کرزئی نے انکار کیا، واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دے دی کہ وہیں بیٹھا ہے۔ پاکستان نے ثبوت دیے کہ ملالہ پر حملہ کرنے والے وہ لوگ تھے، ادھر سے آئے، افغانستان سے آئے، انہی کی طرف سے آئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی تصدیق کر دی۔ اب جب پاکستان نے کہا کہ بھئی کارروائی کرو، تو ملالہ کے بارے میں اتنا تم نے بات اٹھائی ہے نا کہ بھئی یہ تعلیم کے خلاف ہے، ایجوکیشن کے خلاف ہے، بچیوں کے خلاف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو وہ جس نے حملہ کیا اس کو پیش کر، انہوں نے کہا جی ہم تو مولوی فضل اللہ کو جو ہے وہ تو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا ہم جناب بے شک وہ وہاں رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ سارے سرے وہیں حملہ رہتے ہیں۔ کروانے والے، ایجوکیٹ کروانے والے، ان کو تعلیم دینے والے، ان کو یہ سارا کچھ کرنے والے یہی ہیں، ان کو وہاں ٹھکانے دینے والے، ان کی ٹریننگیں کرنے والے بھی وہی ہیں، یہاں پر سلالہ اور ملالہ پر حملہ کروانے والے بھی وہی ہیں، اور پھر ملالہ کا علاج کروا کے بدنام کرنے والے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو یہ بھی وہی ہیں۔ اس کا جناب واحد علاج یہ ہے۔ میں اگلا شاید آپ کا سوال یہ ہو، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا علاج بنیادی طور پر فطری طور پر یہ سوال ہوگا کہ پھر اس کا حل پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جی بالکل۔ میں کہتا ہوں جو اس کا علاج ہے، اس کا جو سولوشن ہے، اس کا جو حل ہے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امریکہ ہمارے اس خطے میں نہیں آیا تھا تو ہم پیسفل تھے، ہمارا معاشرہ پرامن تھا، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ امریکہ جو ہے وہ مہربانی کرے، وہ یہاں سے نکل جائے، نکلنے کی تیاری بھی کر رہا ہے، اس کے بغیر ان کا چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو زور لگانا چاہیے اور پوری دنیا کو ساتھ ملانا چاہیے، UN میں بھی بات لے جانی چاہیے کہ بھئی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، وہاں تباہی ہوئی ہے، دہشت گردی کا شکار ہوا ہے۔ ہمیں اس نے کتنا دیا ہے، کوئی 11-12 ارب ڈالر دے دیا ہے، ہمارا نقصان جو ہے وہ 80 ارب ڈالر کا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے امریکہ مہربانی کرے، ہماری معاشی حالت کا بھی بیڑا غرق، ہماری بے روزگاری بھی انتہا کو، انہی بے روزگاروں کو پھر وہ خریدتے ہیں، پھر یہاں دہشت گردیاں کرواتے ہیں۔ تو مہربانی یہاں سے یہ تشریف لے جائیں، یہاں سے یہ چلے جائیں، پاکستان بھی پیسفل ہو جائے گا، افغانستان بھی پیسفل ہو جائے گا۔ یہ واحد سولوشن ہے، یہ واحد سولوشن ہے کہ امریکہ کو یہاں سے یا بیرونی قوتوں کو پاکستان اور اس خطے سے باہر نکالنا چاہیے۔ باہر نکل جانا چاہیے۔ اچھا، اب اتحاد امت جو ہمارا اصل موضوع ہے، جس طرف ہم آئے اور بات کر رہے ہیں، اتحاد امت امریکہ کے نکلنے کے بعد یہ کام زیادہ تیز ہوگا یا اس سے پہلے زیادہ تیز؟ نہیں، اب بھی تیز ہے، اب بھی تیز ہے، اب بھی تیز ہے، پھر انشاءاللہ اور تیز ہوگا۔ اس کی تو ضرورت ہی ضرورت ہے، تیز تو ہم نے کر رکھا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر یہ تحریک حرمت رسول نہ ہوتی، تحریک حرمت رسول میں 22 جماعتیں اور باقی ساری ایفرٹس نہ ہوتی، تو اس معاشرے کے اندر خانہ جنگی کروانے کا ان کا بہت بڑا پلان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان کو، اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے یہ سارا کچھ بتلایا تھا۔ جی دیکھیں، سری لنکا کی ٹیم ہے، اس پر حملہ ہوا، باقی اس طرح کی بڑی باتیں سارے وہ جو پیچھے صاف نظر آ گیا کہ کون لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں، فورسز کہتا ہوں، سیکیورٹی کے جو ہمارے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، انہوں نے صاف کہا کہ جناب یہ یہاں خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں، یہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا پورا پروگرام ہے، اور ہم نے یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ ہم ان کے عزائم کو ناکام ہیں۔ حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر ہیں اپنے پنجاب میں داخلہ کے، یہ پنجاب اسمبلی میں ایک اجلاس ہو رہا تھا، اس میں علماء کو بلایا، میں بھی وہاں پر گیا، وہاں چیف سیکرٹری بھی تھے اور اس وقت کے جو IG تھے سلیم ڈوگر صاحب وہ بھی تھے۔ تو اس وقت اور ایک اور موقع پر بھی ایسے لوگوں نے مجھے بتلایا جو ذمہ دار تھے، رانا صاحب نے بھی مجھے بتلایا کہ ان کا باقاعدہ پروگرام ہے کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروائی جائے، اور ہم نے جناب اس کو کہا کہ اس چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، ہم پاکستان کا ڈیفنس کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو ناکام بنایا ہے، اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ناکام ہوا ہے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ امین حمزہ صاحب بہت شکریہ، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے جائے، اتحاد امت کا، دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا اور اس ملک کے مسائل کے حل کا۔ میں یہ عرض کروں گا جی اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو میں یہ عرض کروں گا، میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، دل جو ہے وہ دلیل سے مانتا ہے، دل جو ہے وہ تلوار سے نہیں مانتا، لہٰذا دل کو دلیل سے منوائیں۔ آپ اپنا مسلک کوئی رکھیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ چاہے کوئی ہیں، لیکن آپ جس کے ساتھ بھی ڈائلاگ کریں، محبت کے ساتھ کریں، پیار سے کریں، الفت سے کریں، اس لیے کہ وہ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو اگر غلط سمجھتے ہیں تو وہ جو جس کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کے پیار کا مستحق ہے۔ اور دل جو ہے وہ دلیل سے مانتا ہے، اور اللہ کے قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا لا اکراہ فی الدین۔ اور دوسری میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں اس پاکستان کے بارے میں مایوس نہ ہوں، یہ تھوڑے سے لوگوں کا ٹولہ ہے NRO کی شکل میں جس کو ہمارے ملک پر مسلط کر رکھا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے،
اور پاکستان کے اندر اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہے. یہ ابھی جو کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہا ہے، یہ بھی اسی بنیاد پر نہیں بننے دے رہا ہے. امریکہ انڈیا مل کر یہاں فنڈنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بھارتے ہیں اربوں روپیہ دے کر. اگر ہمارا کالا باغ ڈیم ہی بن جائے، پاکستانی قوم ایک ہو جائے، اللہ جانتا ہے بجلی سستی ملے. اسی طرح باقی یہاں تیل کی بھی کوئی کمی نہیں، گیس کی بھی کوئی کمی نہیں. اگر گوادر کی بندرگاہ شروع ہو جائے تو ہماری تو وہ اکیلی راہداری اتنی ہوگی کہ پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کو ان باتوں کو اٹھانا چاہیے، ہمیں ان ایشوز پر آنا چاہیے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. اور ان ایشوز پر ہم آئیں گے تو ہم اپنے پاکستان کی بہتر تعمیر کر سکیں گے. پاکستان کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، پاکستان کے اندر جو کالجز ہیں، ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے. میرٹ آتا ہے، بڑا ہائی آتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس میں طلباء کو مواقع نہیں ملتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمبر کم ہوں اور مواقع مل جائیں تو یقین جانیں جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑے نمبر لینے والا بھی آگے جا کر کوئی بہت بڑا اسکالر بن جاتا ہے، میڈیسن میں، میڈیکل میں کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز زیادہ ہوں، ہر ایک کو موقع ملے، تعلیم یکساں ہو، مفت ہو. اور اس ضمن میں ہم سارے مل کر ہم اہل پاکستان کو، اس کے لیے پاکستان کو ایسا پاکستان جو مضبوط پاکستان ہو، قائد اعظم والا ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد والا ہو، اس کے لیے ہمیں سب کو مل جل کر جد و جہد کرنا ہوگی. بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب. ناظرین، ابھی امیر حمزہ صاحب سے ہم نے بات کی اتحاد امت کی، دینی مدارس کے حوالے سے، اور بہت سارے مسائل جو امت کو درپیش ہیں. اور انہوں نے ایک بات کی کہ ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے خطے سے بیرونی قوتوں کو نکال باہر کیا جائے، اتحاد کی طرف بڑھیں. متحد ہوں گے تو قوت بنیں گے، اور منتشر ہوں گے تو ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. یہی پیغام اتحاد امت کے حوالے سے ہر رہنما دیتا ہے. یہ سوچنے کے لیے، ہمارے قوم کے سوچنے کے لیے، ہمارے لوگوں کے سوچنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیغام ہمارے لیے بھی ہے اس کی کے اندر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ 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 اللہ